الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات. عزیز محترم، خدا عالم آپ کی تمام تر عبادات کو قبول فرمائے. یقیناً رات کا ایک حصہ گزر چکا اور زمانہ کسی بھی چیز میں مصروف ہو، لیکن ہمیں لوگوں نے دیکھا کہ دعوے تو سب کرتے تھے کہ حسین ہمارا، لیکن کچھ لوگ آج خوشیاں مناتے نظر آئے، لیکن ایک قوم ایسی تھی جس نے دن بھی روتے ہوئے گزارا، رات بھی روتے ہوئے گزارا. عزیز محترم، یہ حقیقی معنی میں اجر رسالت کی ادائیگی کا اس اداروں کے پاس، اس حکومت کے پاس، اس عوام کے پاس بہترین موقع تھا کہ دل رسول کو سکون پہنچاتے اور کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ پوری زندگی پڑی ہے، ہم خوشیاں مناتے رہیں گے، آج کے دن کو حسین ابن علی کے غم کے لیے وقت کر دیتے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ آج کے دن کو بچوں کو نہ بتائیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بچوں کو ضرور بتائیں کہ ہم آج کے دن آزاد ہوئے ہیں، لیکن صدقہ حسین ہے. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ عزاداروں کو زحمت دی جائے اور ایسے کوئی پروگرامز کیے جائیں جس سے اس غم کی فضا کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات صلی اللہ. ہم آپ کے سامنے مختصر عرض کر رہے ہیں. توسل اور شفاعت کے لحاظ سے یاد رکھیں، ہم نے کہا توسل یعنی کوئی ناتواں شخص معصومین کی دربار میں آ جائے، ان سے متصل ہو جائے تاکہ اسے اللہ کی اور رسول کی معرفت ہو جائے. یہ کون ہے؟ معصومین کے لیے خود جملہ ہے دعائے نتبہ میں، این سبب المتصل بین الارض والسماء. کون ہے یہ وہ ہیں جو سبب ہے، توجہ کیجیے گا، زمین اور آسمان کے ملانے کا. یعنی زمین سے مخلوقات کے پیغام کو لے کر خالق تک پہنچاتے ہیں اور خالق کے پیغام کو مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا جب تک میری اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی ہے تو یہ زمین باقی رہے گی. جس دن زمین اہل بیت سے خالی ہوگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس لیے کوئی بھی ہو، کوئی شخص بھی جو ان سے متصل ہونا چاہے، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. آپ دیکھیں، ہم نے آپ کے سامنے جناب سلمان کا ذکر کیا، جناب ابو ذر کا ذکر کیا، جناب عمار کا ذکر کیا. ایسی کئی شخصیات ہیں جو اس دروازے سے جب متصل ہو جاتی ہیں تو ان کو زمین سے اٹھا کر یہ ہستیاں عرش تک پہنچا دیتی ہیں. اور جو انہیں چھوڑتے ہیں چاہے وہ عرش پر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھلے سے ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو قرآن پکار ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب. کیوں؟ کیونکہ بقا کا ذریعہ، توسل کا ذریعہ، شفاعت کا ذریعہ یہ ہے. کسی کی جو بھی ان سے توسل کرنا چاہے، جو بھی ان سے شفاعت حاصل کرنا چاہے، ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام.
کے خاص اصحاب میں سے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ درس کربلا ہے کہ چوتھے امام واقع کربلا کے بعد ان کے پاس مخلصین کی تعداد نہایت ہی کم تھی. کیوں؟ لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ خوف زدہ تھے، لوگوں پہ یزید کا دبدبا تھا. لیکن اہل بیت نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح پورا کیا جس طرح پورا کرنے کا حق ہے. آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا. مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ آپ یقیناً صبح سے ذکر امام میں اپنے وقت سے پہلے آپ کی ذہنات کو تمام کروں گا. اگر کوئی شخص، کوئی نان مسلم، کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ مجھے اسلام کا تعارف چاہیے، توجہ کیجیے گا، مجھے کوئی بھی ایک بک دو. آپ کو معلوم ہے اس وقت لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بک نہیں پڑھ سکتا، میں تمہارے اسلام کا تعارف چاہتا ہوں، مجھے ایسی بک دو جس بک کے توسل سے میں تمہارے دین کو سمجھوں. تو آپ کون سی بک دیں گے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نان مسلم کو قرآن پکڑا دیں گے، وہ تو نان مسلم ہے. آپ نے اس کو بتایا تھا کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے. وہ پڑھتے پڑھتے جب سورہ توبہ پہ پہنچے گا اس میں تو لکھا ہے کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کرو. وہ کہے گا آپ کا تو مذہب جنگ کا مذہب ہے. اور آپ خود سمجھتے ہیں کہ قرآن جس پر کئی ہزار تفاسیر لکھی گئی، جو اہل بیت کے کلام کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، تو ایک نیو مسلم کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہم اسے نہج البلاغہ پکڑا دیں گے، آپ یاد رکھیں علی کا کلام ہے، امام الکلام کلام الامام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. وہ امیر المومنین کا کلام ہے، اسے سمجھنا ہر شخص کے آسانی کام کی آسان نہیں. یقیناً نہج البلاغہ میں علی نے توحید کو بیان کیا، نبوت کو بیان کیا، امامت کو، قیامت کو، ہر چیز کو مولا نے بیان کیا. اتنا بیان کیا میرے مولا نے، جب اس نہج البلاغہ پر نان مسلم لوگوں نے ریسرچ کی اور کہا کہ علی کے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یا علی نے دنیا کو بنایا ہے یا بنتے ہوئے دیکھا. لیکن ایک عام شخص کے لیے تعارف کے لیے نہج البلاغہ کافی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو بولا اسلام امن کا مذہب ہے. علی کے اس میں خطبے توجہ کی جگہ میری طرف جنگ صفین کے بھی ہیں، جنگ جمل کے بھی ہیں. وہ کہہ گئے تو آپس میں لڑتے رہتے. ایک نیو مسلم اس کو تعارف کے لیے آپ کون سی بک دیں گے؟ توجہ کیجیے گا. اگر کسی شخص سے آپ اسلام کا بہترین تعارف کرنا چاہیں، ایک مختصر کتاب دینا چاہیں، تو وہ چوتھے امام کی کتاب رسالۃ الحقوق ہے. میں سید سجادیہ کی بات نہیں کر رہا، سید سجادیہ دعاؤں کی کتاب ہے. رسالۃ حقوق امام کی کتاب، اگر کبھی وقت لگا تو پورا ایک تشریح کا موضوع ہے جس کے اندر امام نے حقوق بیان کیے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں اس کو کہ ہمارا اسلام حق کا مذہب ہے، لوگوں کو اس کا حق دینے کا مذہب ہے. اس کے اندر امام نے اللہ کے حق کو بیان کیا ہے، مخلوق کے حق کو بیان کیا ہے، پڑوسی کے حق کو بیان کیا ہے. وہاں پر حتی امام نے اس شخص کا حق بیان کیا ہے جو تمہاری غیبت کرے، اس کا حق بیان کیا ہے، والدین کا حق بیان کیا ہے، ماں کا حق بیان کیا ہے، بیٹے کا حق بیان کیا ہے. حتیٰ کہ امام نے نماز کا حق بیان کیا ہے، روزے کا حق بیان کیا ہے. آپ اس کتاب کو کسی کو دے کر بتا سکتے ہیں اسلام حق دینے کا مذہب ہے، کسی کا حق کھانے کا مذہب نہیں. وہ امام جنہوں نے ایسی تربیت کی، یقیناً امام کے مخلصین کم تھے جو امام کے پاس توسل اور شفاعت کے لیے آیا کرتے تھے. ان میں سے ایک نام ابو خالد کابلی. یہ ایسا شخص ہے جو مدینے کا نہیں ہے. توجہ کی لیکن آپ کی ذہنات کو جلد تمام کروں گا. جو مکے کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک اور مدینے سے جو شخص دور دراز سے آیا ہے جو کہ عرب بھی نہیں ہے، اس کو سب لوگ بولتے ہیں ابو خالد کابلی. امام کا اتنا دیوانہ ہو گیا کہ جیسے سلمان آیا تو فارس سے تھا، علی کے در پر ایسا ہو گیا کہ علی کے دروازے کو چھوڑا ہی نہیں. ویسے یہ بھی وہاں رک گیا. یہ کہاں کا تھا؟ کابل یعنی افغانستان کا. اس کے ذہن میں خیال آیا، توجہ کیجیے گا، ابو خالد مطلب خالد کا باپ.
ابو خالد نام نہیں، جیسے علی کو کہا جاتا ہے ابو تراب، ابو الحسن، یہ نام نہیں، کنیت ہے۔ اس نے ذہن میں خیال آیا کہ کیا مولا کو میرا اصلی نام پتا ہوگا؟ توجہ کیجیے گا، میں نے تو نہیں بتایا تھا، نیا نیا شیعہ ہے۔ دوسرا اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، توجہ میری طرف کیجیے گا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں نے تھوڑا وقت امام کے پاس گزارا اور میں امام کا اتنا دیوانہ ہو گیا۔ اگر امام اپنی صفات کو، توجہ کریں، فضائل کو، علم کو، حکمت کو لوگوں میں ظاہر کرے تو سارے لوگ امام کے دیوانے ہو جائیں گے۔ امام خود ظاہر نہیں کرتے، یہ اس نے تصور بنایا اور یہ صبح کو امام کے گھر آیا، بیت الشرف آیا، غلام اسے روکا کہ ابھی امام باہر تشریف نہیں لائے، انتظار کرو، یہ باہر رک گئے۔ اس نے اصرار کیا، غلام کی اور اس کی آوازیں بلند ہوئی، امام نے اندر سے سنا، امام نے آواز دے کر کہا اے غلام، یہ جو کنکر آیا ہے اسے چھوڑو۔ یہ اندر گیا، اس نے امام کو سلام کیا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کہا کہ مولا میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ آپ کو میرا اصلی نام پتا ہے یا نہیں، آپ نے مجھے اس نام سے پکارا جو میری ماں نے رکھا تھا، توجہ کیجیے گا، جو یا تو مجھے پتا تھا یا میری ماں کو پتا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ امام مسکرا کے کہتے ہیں ہم اپنے شیعوں کے نام کو بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کو نام کو جانتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں، ان کی مشکلات کو جانتے ہیں، ان کی مشکلات کے حل کو جانتے ہیں۔ اور مولا نے کہا ایک انکل تمہاری ماں شریف تھی تبھی تو تم ہمارے در پر ہو، ورنہ کہیں اور نظر آ رہے تھے۔ عزیزان محترم، اس کے ذہن میں دوسرا سوال ابھی تک گردش کر رہا تھا کہ مولا اپنے فضائل کو لوگوں پہ ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ اپنے فضائل کو لوگوں پہ ظاہر کریں، سارے لوگ مولا کے دیوانے ہو جائیں گے۔ اتنے میں امام نے کہا کہ کچھ کھایا ہے ابو خالد؟ کہا کہ نہیں مولا۔ امام نے غلام سے کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان لگا، یہ کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں خلیفہ دوم حضرت عمر کے فرزند عبداللہ ابن عمر آئے، توجہات میری طرف رہے، آ کر امام کو سلام بھی نہیں کیا اور کہا کہ اے حسین کے بیٹے، میں نے سنا ہے آپ اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ حضرت یونس کو اللہ نے شکل ماہی میں اس لیے رکھا تھا کیونکہ ان کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے رد نہیں کیا تھا، انکار نہیں کیا تھا، فقط توقف کیا تھا۔ مولا نے کہا ایسا ہی ہے، تو وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ مچھلی دکھاؤں؟ وہ کہتا ہے نہیں، کیسے دکھائیں گے آپ مچھلی؟ وہ مچھلی تو اتنی پرانی۔ امام نے کہا کیا اس مچھلی سے میں گواہی دلوا دوں؟ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ ابو خالد کہتا ہے وہ کہتا رہا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ امام نے کہا میں تمہیں کہہ کر دکھاؤں۔ اتنے امام نے اپنے غلام کو حکم دیا، غلام سے کہا 2 پٹیاں لے کے آؤ۔ ایک پٹی ابو خالد کہتا ہے میری آنکھوں میں بندھوائی، ایک پٹی خلیفے کے بیٹے کے آنکھوں میں بندھوائی۔ کہا کہ امام نے کچھ الفاظ کہے جسے میں نہیں سمجھ پایا، توجہ کریں۔ کہا کہ وہ الفاظ ختم ہوئے، میں نے اور خلیفے کے بیٹے نے اپنے آپ کو ایک گہرے سمندر کے پاس پایا۔ امام نے کہا آنکھوں سے پٹیاں ہٹاؤ۔ ابو خالد کہتا ہے جیسے ہی پٹیاں ہٹی ایک ایک مچھلی نکلتی تھی، اٹھ کے امام کو سلام کرتی تھی۔ کوئی کہتی تھی وقت کے امام تجھ پر سلام، کوئی کہتی تھی حجت خدا تجھ پر سلام، کوئی کہتی تھی حسین کے فرزند تجھ پر سلام۔ کہا کہ جب یہ مچھلیاں امام کو سلام کرنے لگی میرا دل بہار ہونے لگا، کیونکہ امام کے فضائل کو اپنا سن کے خوش ہوتا ہے۔ کہتا ہے خلیفے کا بیٹا پریشان کھڑا تھا، کہتا ہے کہاں وہ مچھلی؟ امام سے امام نے پھر کچھ الفاظ کہے۔ کہا کہ امام کے الفاظ کا کہنا تھا اتنی بڑی مچھلی نکلی، میں بھی ڈر گیا، خلیفے کا بیٹا بھی ڈر گیا، ہم دونوں کا جسم کانپنے لگا۔
وہ مچھلی آئی، مچھلی نے آ کر امام کو فصیح عربی میں سلام کیا. سلام کے بعد وہ کہتی ہے مولا حکم فرمائیں مجھے کیوں بلایا؟ امام نے کہا مچھلی بتا تم کون ہو اور تمہارا قصہ کیا ہے؟ ابو خالد کہتا ہے امام کے جملے کہنے تھے، وہ مچھلی کہنے لگی میں وہ ہوں جس نے حضرت یونس کو اللہ کے حکم سے اپنے شکم میں لیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی ان کے سامنے آپ کے جد کی ولایت کو پیش کیا جاتا، انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، توجہ رہے صرف توقف کیا تھا. اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا، میں نے انہیں اپنے شکم میں رکھا. ابو خالد کہتا ہے میں نے خلیفے کے بیٹے سے کہا سن لیا اب تو قبول کر. کہتا ہے اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کام کے کہتا ہے امام آپ آپ کے بابا کی قسم مجھے واپس اپنی جگہ پہ پہنچائے. کہ امام نے کہا آنکھوں میں پٹی باندھو. کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی. توجہ کیجیے گا کہ امام نے دوبارہ کچھ الفاظ کہے، ہم واپس اس جگہ پہ آئے جس جگہ پہ میں کھانا کھا رہا تھا. جب ہم وہاں پہ پہنچے میرا دل بڑا خوش ہونے لگا. وہ شخص اپنی جگہ سے چلا گیا، خلیفے کا بیٹا. میں نے امام سے کہا مولا اب تو یہ آپ کا دیوانہ بن گیا ہوگا، آپ نے اپنے فضائل کو اس پہ ظاہر کر دیا، اب تو یہ آپ کے چاہنے والا بن جائے گا، اب تو یہ آپ کے فضائل کو تسلیم کر لے گا. امام نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو. ابو خالد کہتا ہے میں نے کھانے کو چھوڑا، میں اس کے پیچھے دوڑا. میں نے کہا خلیفے کے فرزند آج تو حسین کے بیٹے نے کمال کر دیا. دیکھ تو صحیح ایک لمحے میں سمندر کے پاس پہنچا دیا، ایک ایک مچھلی میں نکل کر انہیں سلام کیا. اب تو بھاگ لے. کہا کہ وہ کہتا ہے بنو ہاشم کو تو نہیں جانتا وہ کتنے بڑے جادوگر ہوتے ہیں. کہ جب اس کو میں نے امام کی فضیلت کا منکر پایا میں نے اسی وقت سجدہ شکر کیا. میں نے کہا خدا بندہ تیرا لاکھ احسان کہ تو نے مجھے امام سے محبت کرنے والے. کہا کہ جب امام کے پاس پلٹ کے آیا تو امام نے کہا ابو خالد ہم سے محبت کرنا اتنی آسان نہیں، یہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہے کہ ہم سے محبت کرے. ابو خالد کہتا ہے میں جب تک امام کے پاس رہا پھر میں امام سے یہی کہتا رہا مولا یقیناً میرے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت نہ ہو، صرف آپ کی محبت ہو تو میرے جینے کا سبب کافی ہے. تو عزیزان محترم یہی اہل بیت ہیں جو توسل کا بھی مقام انہی سے ہے، شفاعت کا دروازہ بھی انہی سے. جب شفاعت کی بات کریں روایتوں میں کہ سب سے زیادہ اگر کسی ذات کی شفاعت قبول ہے تو وہ ذات سیدہ ہے. کہ جب جناب سیدہ روز محشر تشریف لائیں گی، شیخ مفید علیہ رحمہ نے لکھا کہ سیدہ کی آغوش میں 2 بچے ہوں گے. ایک بچہ حضرت محسن، وہ محسن جو مدینے میں مسلمانوں نے در و دیوار کے درمیان سے پیش کی. دوسرا بچہ ہاتھوں میں رباب کا بیٹا. بچوں کا کیا جرم تھا، انسانوں تو کیا جانوروں کے بچوں پہ بھی رحم کھایا جاتا ہے، میرے بچوں پہ کسی نے رحم نہیں کھایا. رونے والوں شہزادے کے چند جملے سنے اور مجھے اجازت دیں. یہ وہ شہزادہ ہے جس کی ماں ایک جملہ کہہ کے روتی رہی. کیا؟ اصغر قرآن کا حکم ہے کہ ہر ماں بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. اصغر میں تجھے 6 مہینے میں دودھ نہ پلا سکی. رونے والا دوسرا جملہ کہتی رہی اصغر کیا تیرا قاتل بے اولاد تھا؟ کیا تیرے قاتل کو اولاد نہیں تھی؟ ہاں عزادارو حسین مولا کی مصیبت اور عظمت کے گواہ اور رباب کے دونوں بچے بن گئے. کیسے؟ جیسے ہی شام اور کوفہ میں یہ لشکر داخل ہوتا تھا لوگ کہتے تھے تم نے باغیوں سے جنگ کی ہے. اصغر کے منہ سے دودھ کا ٹپکنا، سکینہ کے کانوں سے لہو کا ٹپکنا انہیں بتا دیتا تھا یہ جنگ نہیں ہوئی، یہ ظلم. جزاک اللہ جزاک اللہ. باب الحوائج کا مسائل ہے. اللہ حل بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے. آپ کو معلوم ہے نا حسین کو اصغر کتنا پیارا تھا
کہ حسین جب اصغر کو ماں سے لیتے ہیں، رباب سے لیتے، عزاداروں ہر شہید کی رخصت پڑھی جاتی ہے کہ ایسے گھوڑے پہ بیٹھا، ایسے چلنے لگا، لیکن یہ اتنا غریب ہے، اس کی رخصت اتنی ہے، ماں کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا، باپ نے ماں سے لیا، باپ نے رو کر کہا بھیا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ۔ اصغر حسین کے ہاتھوں پہ آیا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ کسی بھی شریف کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی ذلیل سے سوال کرے، اور آزاداروں منبر کی عظمت کی قسم، کائنات میں شبیر سے بڑھ کر کوئی شہید نہ تھا جو عمر کے قاتلوں سے اصغر کے لیے پانی مانگا۔ مولا حسین نے جب اصغر کے لیے سوال آپ کیا، اس وقت آپ کو یاد کیا، اس وقت مجھے یاد کیا، کیا کہتے مولا؟ مولا کہتے ہیں میرے شیعوں کاش تم اس وقت ہوتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور مجھے پانی تو نہ دیا گیا، لیکن یہ کہا گیا حرملا حسین کے سوال کا جواب دے۔ کیسے جواب دیا گیا؟ سے شمر تیر چلا جو بچے کی گر کرنے لگا۔ علماء کہتے ہیں یہ تیر اتنا بھاری تھا، اگر شبیر اصغر کو نہ تھامے جہاں جا کر تیر جاتا وہاں تک بچہ جاتا۔ مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ مصیبت کا جملہ ابھی آپ نے شہزاد علی اکبر کے مسائل سنے نا، آپ نے بہت گریہ کیا۔ حسین نے تیر لگنے کے بعد بچے کو کربلا کی زمین میں رکھا، اصغر کے گلو اطہر سے حسین نے تیر نکالا، بچے کے گلو سے لہو کا بہانا نکلا، اسے شبیر نے داڑھی سے نظام کیا، بچے کو اٹھایا۔ آخری روایت آپ کی زحمت تمام، ایک ملعون ہے جس کا نام ہے ابو خلیف، اسے جب اس روایت کو میں نے درجنوں مرتبہ اس جگہ پہ پڑھا ہے جہاں اصغر کے گلے پہ تیر لگا تھا، مقام الیسر سے پڑھا ہے، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے۔ رونے والوں ابو خلیف کو جب پکڑ کے مختار کے سامنے لائے نا، مختار نے کہا ابو خلیف تو کربلا میں تھا، تو کربلا کے واقعے کا شاہد ہے، میں نے سنا ہے تو بڑا پتھر دل ہے، تو بڑا سنگ ہے، لیکن ہے تو انسان، بتا تجھے کبھی میرے مولا پر رحم آیا؟ وہ کہتا ہے مختار نہیں، مجھے کبھی رحم نہیں آیا۔ میں نے حسین کو بڑی عجیب حالت میں دیکھا، جب اکبر کے جنازے میں آ رہے تھے، ایریا ہونے جا رہے تھے، جب عباس سے بازو لینے جا رہے تھے، تڑپنے جا رہے تھے، مجھے ٹینس نہیں آیا، لیکن ہاں مختار ایک روم ایسا تھا مجھے میرے مولا کو بڑا روم آیا۔ کہا کیا؟ کہ جب حسین کے ہاتھوں پر اصغر کا جنازہ تھا اور سامنے اصغر کی ماں کھڑی تھی، تڑپتے تھے، کہتے تھے کبھی آگے جاتے تھے جگہ کرنا، کبھی پیچھے ہوتے تھے، کہتے تھے تصویر کرتے جاتے تھے، آگے جاتے تھے، پیچھے جاتے تھے۔ اتنے میں نے دیکھا ماں نے سب سے چادر اوڑھی تھی، روئی ہوئی آئی اور رو کے کہتی ہے رباب حاصل حسین اصغر مجھے دے، کہ ماں نے دیکھتے ہوئے بچے کو لیا اور روئی ہوئی ایک جملہ کا خالق گواہ ہوگا، میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو میں مجھ سے قربان کر دیا۔ کہا کہ حسین نے رباب سے کچھ کہا جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بس میں نے دیکھا رباب زمین پر بیٹھی بچے کو سینے سے لگائے ہوئی تھی، حسین نے ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، ماں بچے کو دیکھتی جاتی تھی، حسین قبر کھودنے جاتے تھے، جب قبر کھود گئی حسین نے اصغر کو سمجھایا، ایک طرف سے ماں مٹی ڈالتی تھی، ایک طرف سے باپ مٹی ڈالتا تھا، دونوں رو کر ایک ہی جملہ کہتے کیا کاش ہمارا ماضی ہوتا، جزاک اللہ کاش عباس ہوتا۔ رونے والوں میں مٹی ڈل گئی، بچے پہ جب مٹی ڈلی یہ کہا اس نے، یہ خاموش ہوا۔ مختار تخت پہ اترے، اس کے گریبان کو پکڑا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے امام سجاد سے سنا ہے علی اصغر حسین کے سینے پر دفن ہے اور تو کہتا ہے الگ دفن ہے۔ یہ کہتا ہے مختار تجھے کیا پتا کربلا میں کیا ظلم ہوا تھا، یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ مختار نے کہا کیسے؟ کہا کہ جب
شام غریبہ ہوئی، سروں کو کاٹ کے میزوں سے بلند کیا گیا، ان کو اصغر کا سر نہیں ملا، انہوں نے کہا ہے میں نے بتایا حسین نے اصغر کو دفنا دیا تھا، انہوں نے 100 گھوڑے سواروں کو نیزے ہاتھوں میں دیے، کہا کہ جاؤ اصغر کو ڈھونڈو، مختار نے کہا کیسے ڈھونڈے، کہا کہ امت گھوڑوں پہ بیٹھ کر نیزوں کو زمین میں ڈال رہی تھی، مختار ایک نیزہ جو زمین میں کھائی گیا تھا لیکن نکلا ایسے اصغر کے سینے کو چیر رہا، اصغر کی پشت سے برآمد ہوا، اصغر نیزے کو بلند ہوا، ماں خیمے سے باہر تھی کہ خیمے چل گئے، ماں نے کرم نے کہا اصغر اس غریب ماں کا سلام، مختار ظلم ادھر ختم نہیں ہوا، ابو ایوب رضا اللہ عنہ نے اپنا قریب اصغر کی جوتوں پہ ڈالا، سر کو مارا، نیزے کو بلند کیا، مختار جہاں تک یہ بات کے دل میں چلی، بچہ نیزے سے دیکھتا تھا، اللہ مجھے اللہ سیادم الذین ظلموا ویوم قلب خدا مدعا باب الحوائج کے صدقے میں صدر اللہ قبول فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، تمام روزداری کے دشمنوں کو رشت و نابود فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. متوجہ سے